محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور اس سے پہلے رجب۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں، اس میں کیا کریں؟ فرمایا تم آپس میں ظلم مت کرو۔ توجہ چاہتا ہوں میں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں زیادتی کو، ظلم کہتے ہیں زیادتی کو۔ زیادتی کے معنی کیا؟ یعنی حد سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم کرنا، یعنی اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ کو پریشان کرنا۔ جیسے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو پریشان کر دیے، پریشان کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، پریشان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پریشان ہم نے کیا۔ تو اللہ نے جس وقت اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے کہا، دیکھو قرآن پاک میں کتنے باریک اشارے ہیں، اسی لیے میں یہ آیت ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جو مہینے کی گنتی اللہ نے طے فرمائی وہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں۔ اور ان میں کب سے یہ 12 مہینے ہیں؟ کون سے زمانے سے ہیں؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے 12 ہی مہینے ہیں۔ 12 مہینے 7 دن، 12 مہینے 7 دن، یہ اسی وقت سے ہیں، یہ کوئی کریٹر نہیں ہے، کریٹر کا بنایا ہوا ہے۔ آگے سنو، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 محترم مہینے ہیں جس میں لڑنا نہیں، چوری نہیں کرنا، ایک دوسرے کو نہیں ستانا، ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا، ان مہینوں میں ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ خاص طور پر یہ آ کر محرم کا مہینہ، حضرات صحابہ زمانے جاہلیت میں بھی اس کا احترام کرتے تھے، یہودی احترام کرتے تھے، نصارہ احترام کرتے تھے۔ یہودی یہ تو پرانے زمانے کے چھتری ہیں، یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے، مشورے میں یہ طے ہوتا، دیکھو بھائی اس زمانے میں بہت سارے آئٹماں ہیں، اس لیے محرم کا مہینہ یہ مہینہ نہیں، آئندہ مہینہ ہمیں بنا لیں گے۔ تینوں اپنی ترتیب سے، جیسے مثال کے طور پر محرم کا مہینہ، یہ مہینہ اگر قابل احترام آ گیا اور یہ مہینے میں ان کو کام ہے تو یہ کیا کرتے تھے؟ سفر کے مہینے کو ہم لوگ محرم کا مہینہ بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی سے مہینہ بدل لیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ نے ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن بنایا، انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا دن بنا لیا، انہوں نے اپنا دن بدل لیا عبادت کا دن۔ کیوں؟ ہفتے کا دن مصروفیت کا دن ہے، مچھلی پکڑنے سے اللہ نے منع کیا، اس لیے انہوں نے تعویل نکالی، رات کو جمعے کے دن جال بچھا دیا کریں گے، اتوار کے دن جال نکال لیا کریں گے، گویا ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے۔ ارے بھئی اللہ کے بندو، جال بچھانا ہی تو مچھلی پکڑنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بھی کہا تم اس طرح کی حرکتیں مت کرو، اللہ نے اگر کسی کو حرام قرار دیا اسے تم بھی محترم سمجھو، اس کی احترام میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اس طرح کی آپ اپنی زندگی گزارو۔ آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اے لوگو جس طرح بنی اسرائیل اپنے اپنے مرضی سے مہینہ بدل لیا کرتے تھے، ایام بدل لیا کرتے تھے، حرام کو حلال کر لیتے، حلال کو حرام کر لیتے، اپنی مرضی سے جو من میں آئے وہ کر لیا کرتے تھے، اور جیسی چاہے وہ تورات میں تبدیل کر لیا کرتے تھے، اس طرح تم ہمارے دین میں
تبدیلی مت کرو. ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط، اس میں کسی طرح کی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. فرمایا آگے فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ہے محل شاہد جو تمہارے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تم اپنی ذات پر ظلم مت کرو، تم اپنی ذات پر ظلم مت کرو. عجیب بات، اللہ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر زمانے کو جاننے والا پروردگار اور ہر حال کو جاننے والا رب، اس نے کیا کہا؟ تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. اب عجیب سوال مفسرین نے یہ قائم کیا، یہاں پر اشہر حرم کا ذکر کرتے ہوئے ظلم مت کرو اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ نمبر 1، عدل بدل مت کرو، معاملے کو مت بگاڑو، جو منع ہے اسے منع رکھو، جس کی اجازت ہے اس کی اجازت رکھو. تم اپنے طرف سے کوئی تشریح اور توضیح، کوئی ترمیم مت کرو. یہ ایک. نمبر 2، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، قرآن تو تا قیامت ہے نا، عربی قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. تو گویا قیامت تک آنے والے تمام حالات کا حل قرآن بتائے گا. توجہ، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن بتائے گا. چنانچہ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی ذات پر ظلم نہ کرنا. ظلم کہتے ہیں زیادتی کو. گویا اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو کاٹا، یہ ہاتھ دیا کس نے؟ ارے بولو بھئی، یہ ہاتھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ظلم ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہاتھ اللہ کا ہے، اس اللہ کا دیا ہوا ہاتھ ایک رتی برابر بھی آپ نقشہ بنا رہے ہیں. نقشہ کس کا؟ تمہارے چچا کا دیا ہوا ہاتھ ہے. یہ چہرہ کس کا ہے؟ بدن کس کا ہے؟ پیر کس کا ہے؟ انگلیاں کس کی ہیں؟ سب اللہ کا دیا ہوا. علماء نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ایسے مرد اور عورت پر جو لوگ اپنے بدن میں کدواتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں. نقشہ بنا لیا، نام لکھ لیا، نقشہ بنا لیا. فرمایا یہ جو نقشہ بنانا تحریف فی خلق اللہ، اللہ کے پیدائش کو بدلنا ہے، اور یہ بدلنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بدل رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے. فرمایا جب یہ بلیڈ میں آپ اپنے ہاتھ میں اپنے دلہن کا نام، اپنے منگیتر کا نام، اپنے معشوقہ کا نام، اپنے یار کا نام، اپنے پیار کا نام نہیں لکھ سکتے، اسی طرح جس کے تم معتقد ہو ان کے یاد میں تم اپنے بدن کو کاٹ نہیں سکتے. حضرت حسین کی یاد میں کوئی کاٹے، حضرت حسین کی شہادت پر کوئی کاٹے، اجازت ہے. قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی ذات پر ظلم مت کرو. آگے چلو، کہا وقاتل، اور پھر کہا وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا، جان لو اچھی طرح، جان لو اچھی طرح ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جس کو شریعت نے منع کیا اس سے رک جاؤ. اپنے بدن سے خون نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے بدن سے ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے وصال کے بعد، اللہ اکبر، کتنا غم حضرت فاطمہ الزہرا پر طاری ہوا ہوگا، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جس بیٹی سے اتنی پیار، 4 نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے،
قرآن پاک کا حکم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ